بھیڑ تو روزانہ ہی مسجد کے سائے میں لگتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھے ہیں اور کچھ دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ یہاں کی مجھے بھی معلوم ہے کہ یہاں کی چبوتریاں تو ویسے بھی آباد ہی رہتی ہیں، کاش کہ ان چبوتریوں سے کچھ دین کا کام ہو جاتا۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے چار دیواری ضروری ہے تو پھر حضور کی زندگی میں تو اس طرح کی چار دیواری کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ کا معنی ہی چبوترا ہوتا ہے، صفہ کا معنی چبوترا ہوتا ہے۔ اس پر وہ صحابہ بیٹھتے تھے جو اپنے گھروں کو چھوڑ آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ آئے تھے، اپنے وطن کو چھوڑ آئے تھے۔ ان کا مقصد صبح شام جب رسول اللہ اپنے حجرہ خاص سے نکلیں تو حضور کے چہرے کی تلاوت کرنا تھا، اور حضور جب تلاوت کریں تو حضور کی تلاوت کو سننا اور حضور سے دین سیکھنا تھا۔ یہ 70 حضرات تھے، ایک کر کے 70 ہو گئے، ہاں 70 حضرات تھے۔ آج بھی اصحاب صفہ کا وہ چبوترا موجود ہے۔ اصحاب صفہ کہتے ہی چبوترے والوں کو ہے۔ اب یہ چبوترے سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ ایک چھوٹا سا وہاں بظاہر چبوترا تھا جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو مدارس بنانے کی تلقین کی۔ وہ چھوٹا سا چبوترا تھا جس کو رسول اللہ نے آباد کیا تھا، جس کو کھلاتے رسول پاک تھے، جو صدقہ اور ہدیہ جو سرکار کے پاس کھانا آتا تھا، حضور ان چبوترے والوں کی خیریت پہلے لیتے تھے اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں یہی مدرسہ تھا، یہی دارالعلوم تھا، یہی یونیورسٹی تھی، مگر وہ سرکار کی تعلیم کی یہ تاثیر تھی کہ سرکار نے چبوترے پر بیٹھنے والوں کو اتنا پڑھا دیا کہ ان چبوتروں پر بیٹھنے والوں نے پھر پوری دنیا کو پڑھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے چھوٹی سی جگہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس وہ بہت بڑی جگہ ہے، بریلی شریف جائیے، آپ حضرت سے پوچھئے، جائیے اعلیٰ حضرت کا جہاں مزار بنا ہوا اس کے سامنے مسجد ہے، کسی سے جا کے پوچھئے کہ بتائیے وقت کا مجدد کہاں بیٹھ کے پڑھاتا تھا، آپ جاوید صاحب سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے وہ مسجد کے سین کا وہ باری حصہ ہے جہاں آج بھی نشان لگا ہوا ہے، آج بھی نشان لگا ہوا ہے۔ پوری امت میں اپنی تعلیم و تربیت کی تاثیر چھوڑنے والا مجدد اس مسجد کی چھوٹے سے سین میں بیٹھ کر اتنی بڑی دنیا کو حضور کی تعلیم سکھا رہا۔ تو کام کرنے والوں نے گلیوں اور چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر بیٹھ کر دین اتنا پڑھایا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ چبوترے پر بیٹھنا چھوڑ دیں، نہیں کہتا، ہم کوئی ڈرپوک لوگ تھوڑی ہیں جو گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، میرے سرکار نے پوچھا، میرے سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں، سنیے گا، حدیث شریف یاد آ گئی، فرمایا راستے میں مت بیٹھا کرو، اگر بیٹھا کرو تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہ حدیث شریف ہے اور یہ اسلام ہے جہاں عورتوں، بیویوں، بچوں، پڑوسیوں کے حق کی ہی بات نہیں ہوتی، صرف راستوں کے حق کی بات بھی ہوتی، روڈ کے حق کی بات۔ ہمارا مصطفیٰ اتنا منصف، ہمارے سرکار اتنا انصاف فرمانے والے کہ روڈ کے حق کی بات کرے۔ فرمایا راستے میں اگر بیٹھو تو حق ادا کیا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مت بیٹھا کرو۔ کہا صحابہ نے عرض کیا سرکار ہمارے کام ہوتے ہیں، ہماری دکانیں ہوتی ہیں، اس طرح کی دکانیں نہیں تھی اس دور میں جس طرح کی بھی رہی ہو، ہمارا کام وغیرہ تجارت چلتی، تجارت کا معاملہ چلتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ ان راستے کے حقوق میں سے کیا چیزیں تھی معلوم؟ فرمایا پہلے آنے والے کو سلام کیا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو، منہ ٹیڑھا کر کے مت بیٹھا کرو، سلام کیا کرو، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی خوبصورت بات دیکھی آپ، یہی کتنی بڑی بات ہے۔ آج غصہ ہوتے تو باہر آ کے بیٹھتے، اور اس وقت میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی گزرے تو اس کو سلام کیا، راستے کا حق ادا کیا۔